ہم نے سنا ہے کہ اگلے زمانے میں دوئی ٹھورے کاہل رہے اور دونوں دوستی رہے جات رہے راستے میں ہے ایک بیروا دیکھیں پکی پکی بیر لاگ تو دونوں دیکھیں کہاں یار کوئی ملت تور کے کھوائے دے تو کھائے لیا جائے کاہل نہ ہے تو بیروا نیچے دونوں لیٹ گئے کہیں لیٹو کوئی یہی اگر تور کے کھوائے دے تو کھائے لیا جائے لیٹے تو ایک بیر اما میں سے پاک گری جب گری تو دونوں کا تاکیں پرے اتنے میں ایک مسافر گزرا تو کا بولے نے ادھر آؤ تو کہنے بیریا اٹھا کے ہمارے منہ میں رکھ دے تو مسافر بیچارہ اٹھائے کہ بیر منہ میں رکھ دیے تو کہ جائے لاگ تو پھر ہی پکارا تو کہاں جاتے ادھر آؤ نہ رے کہیں کا ہے تو کہے ہمارے منہ سے بیوہ کو نکالی رے بیوہ تو نکال دے وہ پلٹا دوئی لات ماریس کہ سارے منہ کے بیو نہیں نکال سکت ہو تنے بڑے کاہل ہوئی گو رے تو ایک ٹھور کہلوا کہتے اور دوئی لات مار اب میرے منہ پر کتا منہ تت رہا ہے تو اسے کہا رہا ہے بھگائے دو تو نہیں بھگائیس رہا ہے بتاؤ ایسے اسے کاہل ہے کاہلی شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے گلستہ میں لکھا ہے کہ انسان کی بربادی کا اگر کوئی سبب ہے تو وہ کاہلی ہے وقت پہ دکان نہیں کھولو گے تو تجارت چلی جائے گی کسانی وقت پہ نہیں کرو گے تو تمہاری کھیتی چلی جائے گی ایسے نماز ہے اگر تم نے وقت پہ ادا نہیں کیا کاہلی کیا تو تمہارا ایمان تمہارے سے چلا جائے گا اس لیے لوگوں کاہلی نہ کرو جب نماز کا وقت آئے اذان سنو تو فوراً پہنچ جاؤ اسی لیے حدیث پاک میں ان عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے فرماتے ہیں سالنا رسول اللہ ہم لوگوں نے حضور سے سوال کیا ایُّ العمل احب الی اللہ اے اللہ کے رسول کون عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے تو حضور نے فرمایا تھا الصلاۃ علی وقتہا نماز کو نماز کے وقت پر ادا کر لینا سب سے بڑی نیکی ثم ایُّ العمل احب الی اللہ اللہ کے رسول پھر کون عمل سب سے زیادہ پسند ہے تو سرکار نے فرمایا تھا بر الوالدین ماں باپ کی فرما برداری کرنا تو نماز اور ماں باپ کی خدمت یہ بہت اہم چیز ہے اس لیے ہم اور آپ ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور عورتوں سے یہ پیغام ہے کہ اپنے شوہروں کو راضی کرو حدیث پاک میں ام سلمہ قالت قال رسول اللہ ام سلمہ سے روایت ہے فرماتی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایما امرات ماتت جو عورت مر گئی وزوجها نہا راض اور اس کا شوہر اس سے راضی رہا فدخلت الجنہ تو عورت جنت میں داخل ہوگی جس کا شوہر راضی رہا اس لیے اپنے اپنے شوہروں کو راضی کرنے کی کوشش کرو لیکن کچھ شوہروں ایسے بے دھرما ہوتے ہیں جب بہروا چاہا جتی خدمت کرے لیکن علاوہ وہ بدتمیزی کے کچھ نہیں اے لوگو تم کو اللہ نے حاکم بنایا حاکم ہو تو تمہارے درجے اللہ نے جہاں بلند کیے وہیں پر تمہاری ذمہ داریاں بھی اللہ نے رکھ دی جہاں قرآن نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورت کا حاکم ہے وہیں اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا عاشروہن بالمعروف ان کے ساتھ بھلائی کرو تو دونوں پیغام ہیں اس لیے ہمیں سب کی طرف متوجہ ہونا ہے اب آج کل ہم لوگ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیویوں کے چکر میں آ کر کے اور ہم غلط قدم اٹھا دیتے سورہ تغابن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ اللہ فرماتا بے شک تمہاری بیویاں تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں فاحذروہ تو ان سے تم ڈرو قرآن نے بتا دیا سورہ تغابن میں کہ ان من ازواجکم بے شک تمہاری بیویاں و اولادکم اور تمہارے لڑکے عدو لکم یہ دونوں تمہارے دشمن ہیں فاحذروہ تو ان سے بچو لڑکے بھی آج انسان کو برباد کر دیتے ابا یہ چاہیے وہ چاہیے تو ابا بچے کی محبت میں حرام حلال سب چھوڑ دیں اب جیسے پاؤ بچن کو بڑھانا ایسے بیوی ہے
عورتوں کے مکر سے بچنا چاہے. عورتوں کا مکر بڑا تگڑا ہے. عورتوں کی حکایات میں مولانا ابو نور بشیر نے لکھا ہے کہ 4-5 ٹھورے مبلغ دین کے تبلیغ کرے جاتے ہیں بیچارے صافہ باندھے دعوت اسلامی والے. راستے میں ایک پیڑ کے نیچے ایک عورت کو روتے دیکھا تو سب کا رحم ہوا کہ ہاں اکیلے عورت بیٹھی باہر رو رہی ہے. تو کہیں چھوڑو ہٹاؤ روئے دو. لیکن ایک آدمی میں بہت رحم دل ہے کہ نہیں یار یہ انسانیت کے خلاف ہے. بستی سے باہر پیڑ کے نیچے اکیلی عورت رو رہی ہے, کسی مصیبت میں ہوگی. انسانیت کا فرض بنتا ہے کہ ہم قریب جا کے اس کی خیریت لیں اور اس کی مدد کریں. بیچارے نیک دل رہے تو پہنچ گئے ہوا. گئے سلام کی, پوچھا بھائی کیوں رو رہی ہو باہر؟ تو اس نے کہا بھائی میرا شوہر غائب ہے. ایک زمانے سے میرے شوہر کا پتہ نہیں, میرے گھر میں روزی کمانے والا کوئی نہیں. میں فاقہ پر فاقہ کرتی ہوں. شہر کے قاضی سے اپیل کیا تھا کہ مجھے دوسرے نکاح کی اجازت دے دو, تو قاضی صاحب کا کہنا ہے کہ نہیں, تمہارا شوہر جب تک کہ آ کے طلاق نہیں دے گا تب تک تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہو. ایک دن حضور نے صلبہ کو روکا, فرمایا اے صلبہ تم اتنی جلدی کیوں بھاگتے ہو؟ تب صلبہ نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی غریبی کے دن ہے, گھر میں صرف ایک جوڑا کپڑا ہے, وہی پہن کر میں نماز پڑھنے آتا ہوں. پھر میں جلدی یہاں سے جاتا ہوں, ایک کپڑا اتار کر بیوی کو دیتا ہوں, تب بیوی نماز پڑھتی ہے. اس لیے میں جلدی بھاگتا ہوں کہ کہیں میری بیوی کی نماز کا وقت نکل نہ جائے. بڑی غریبی کے دن ہے, ایک ہی جوڑا ہے, لیکن میری بیوی کی بھی نماز اسی میں ہوتی, میری بھی اسی میں ہوتی ہے. اے لوگوں ذرا سوچو, نبی کریم کے زمانے میں لوگوں کو نماز سے کتنی محبت تھی. اتنی غریبی, ایک جوڑا کپڑا ہے گھر میں صرف, لیکن نہ بیوی کی نماز چھٹ رہی نہ شوہر کی. اور آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنا آسانی دے دی. ہر آدمی کے پاس, مرد کے پاس بھی کئی جوڑے, بیوی کے پاس بھی کئی جوڑے, لیکن نمازیں ہماری ادا نہیں ہو پاتی. آج مؤذن آواز دیتا ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کے لیے, یعنی سر جھکانے کے لیے, اور ہم نہیں جا پاتے. اور نبی کے زمانے کے مسلمانوں کی بات, ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حنظلہ. شادی ہوئی, بیوی رخصت ہو کر کے آئی, پہلی رات تھی, میاں بیوی آرام کر رہے تھے کہ اتنے میں مدینے میں اعلان ہوا الرحیل فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو. حنظلہ اپنی بیوی کے پاس لیٹے تھے, فوراً جب نبی کی آواز سنی تو اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا ہے میری بیوی, یہ مجھے معلوم ہے کہ آج شادی کی پہلی رات ہے, تم نے میرے لیے ماں باپ کو چھوڑا, پورا دیار چھوڑا, لیکن اللہ کے رسول آج جہاد کے لیے بلا رہے ہیں. تو خوش نصیب بیوی نے کیا کہا تھا؟ کہتا ہے میرے شوہر حنظلہ, تمہاری محبت میں نے ماں باپ کی محبت کو قربان کیا, تمہاری محبت پہ بھائی بہن عزیز و اقارب کی محبت کو قربان کر دیا. لیکن اے حنظلہ, اگر اللہ کے رسول تمہیں جہاد کے لیے بلا رہے ہیں تو میں تمہاری محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر نچھاور کرتی ہوں. آپ جاؤ, چلے جاؤ حنظلہ میدان جنگ میں, اگر زندہ واپس آ گئے تو میں دنیا میں غازی کی بیوی بولی جاؤں گی, اور اگر اللہ نے آپ کو شہادت دے دیا تو دنیا میں بھی میں شہید کی بیوی کہہ کے پکاری جاؤں گی, اور آخرت میں بھی شہید کی بیوی کہہ کے پکاری جاؤں گی. آپ جاؤ. حضرت حنظلہ ناپاک ہو چکے تھے, جنابت کی حالت میں تھے, لیکن اسی حالت میں میدان جنگ میں چلے گئے. اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے حضرت حنظلہ کی شہادت ہو گئی. جب جنگ ختم ہوئی تو شہیدوں کی لاش کو میرے نبی نے جمع کیا, لیکن حنظلہ کی لاش نہیں ملی. بہت تلاش کیا, نہیں ملی. تھوڑی دیر بعد حنظلہ کی لاش ایک جگہ ملی تو پانی کے قطرات بدن سے ٹپک رہے تھے. حضور نے حنظلہ کی بیوی سے پوچھا, حنظلہ کی بیوی ہے بتاؤ کہ حنظلہ میدان جنگ میں آئے تھے تو کس حالت میں آئے تھے؟
تب بیوی نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول پہلی رات تھی، ہم دونوں آرام کر رہے تھے، صحبت بھی ہو گئی تھی، لیکن اسی حالت میں آپ کا اعلان ملا تو میرے شوہر جنابت کی حالت ہی میں میدان جنگ میں آ گئے تھے۔ تب سرکار فرماتے ہیں حنظلہ کو شہادت جنابت کی حالت میں میسر ہوئی، اس لیے ان کی لاش کو غسل دینے کے لیے فرشتے ان کی لاش کو لے کر چلے گئے تھے اور اب غسل دے کے واپس لائے ہوئے ہیں۔ اے لوگوں ذرا سوچو کہ آج ہم کو مؤذن اذان دیتا ہے یا صلاۃ و نماز کے لیے صرف سر جھکانے کے لیے بلاتے ہیں، ہم نہیں جا پاتے، اور وہ نبی کے زمانے کے مسلمان کیسے تھے؟ پہلی رات تھی لیکن جان کے لیے نبی نے بلایا تو شہادت کے لیے چلے گئے۔ اس لیے اے لوگوں اپنے اندر تھوڑا جذبہ پیدا کرو، مرنا تو ہے ہی ہے، نماز نہیں پڑھو گے پھر بھی موت آئے گی، پڑھو گے پھر بھی موت آئے گی، تو کیوں نہ نماز پڑھ کے دنیا سے جاؤ۔ اللہ فرماتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز ہرگز تم نہ مرو مگر مسلمان بن کے مرو، دنیا سے جاؤ تو مومن کی موت لے کے جاؤ۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو اور پاک و صاف رہو، خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے۔ حضور مفتی نانپارہ علیہ رحمہ کہا کرتے تھے ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں، اور جو جیتے ہو تو اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ، جو جیتے ہو تو اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ، خدا توفیق دے تو خدمت اسلام کر جاؤ، خدا توفیق دے تو خدمت اسلام کر جاؤ۔ ایک دوسرے کے حقوق کو بھی پہچانو۔ حضور فرماتے ہیں سل من قطع کا، اس سے رشتہ جوڑو جو تم سے رشتہ توڑے۔ آپ سے کوئی دور بھاگے تو اس کے آپ قریب جاؤ، لیکن بہت سے لوگ کہا کہتے ہیں ہم سے کوئی اگر 1 ہاتھ بھاگی تو ہم 10 ہاتھ بھاگو، اور کوئی ہم سے 1 ہاتھ قریب ہے تو 10 ہاتھ قریب۔ نہ، یہ نہ کہو کہ 1 ہاتھ کوئی بھاگے گا تو ہم 10 ہاتھ بھاگیں گے، تب تم نے نبی کے اصول کو مانا کہاں؟ نبی فرماتے سل من قطع کا، اس سے رشتہ جوڑو جو تم سے رشتہ توڑے، یعنی اس کے قریب بڑھو جو تم سے بھاگے۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور اس کو معاف کر دو جو تم پر ظلم ڈھائے۔ معافی کرو، معافی یہ میرے نبی کی سیرت ہے، بزرگوں کی بھی سیرت ہے، لیکن آج افسوس ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کی راہ کو بھی چھوڑا، بزرگوں کی راہ کو بھی چھوڑا ہے۔ نبی کے اصولوں کو اپنانے کی کوشش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں المرأۃ اذا صلت خمسہا، جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کر لے، وصامت شہرہا، اور رمضان کا روزہ رکھ لے، واطاعت بعلہا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنے آپ کو زنا سے بچا لے، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، تو وہ عورت جنت میں جس دروازہ سے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ ایسی عورت کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازوں کو کھول دے گا۔ کون جو نماز پڑھ کے جائے گی؟ آج ہماری ماں بہنیں نماز سے محروم ہیں،
لیکن نبی کریم کے زمانے کی عورتوں کے حالات دیکھو. ایک صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت ابو صفوان. حضرت صفوان کی بیوی حضور کے پاس شکایت لے کے آئیں. کہا اللہ کے رسول میرے شوہر صفوان کو سمجھا دو، میں نماز پڑھتی ہوں تو صفوان مجھے مارتے ہیں، میں روزہ رکھتی ہوں تو صفوان میرا روزہ توڑوا دیتے ہیں. حضور نے صفوان کو بلایا، فرمایا تمہاری بیوی ہے؟ کہا جی. کہا نماز پڑھتی تو مارتے ہو؟ کہا جی. کہا روزہ رکھتی تو روزہ توڑوا دیتے ہو؟ کہا جی. کہا کیوں؟ تو ہماری ماں بہنیں، ہماری بچیاں جو بیٹھی ہیں، سنیں کیسی کیسی اسی روئے زمین پر اللہ والیاں گزری ہیں. جب حضور نے فرمایا کیوں مارتے ہو، نماز پڑھنے سے مارتے کیوں؟ تب وہ صفوان نے کہا تھا اے اللہ کے رسول میں کسان آدمی ہوں، دن بھر کھیتی کرتا ہوں، رات میں تھکا ماندہ آتا ہوں تو مجھے اس کی خدمت کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت کی نیت باندھتی ہے. پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتی ہے اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کی تلاوت کرتی ہے. تقریباً 4 پارہ 2 رکعت میں پڑھتی تلاوت کے ساتھ. اس طرح کی صبح فجر کا وقت شروع ہو جاتا. پوری رات یہ عبادت میں لگی رہتی ہے، میری خدمت کی طرف توجہ نہیں کرتی، اس لیے میں اس کو مارتا ہوں. اور رمضان کا روزہ تو ہے ہی ہے، لیکن اے اللہ کے رسول پورے سال میں صرف یہ 5 دن روزہ نہیں رکھتی، عید، بقرہ عید اور 11، 12، 13 ذی الحج، 5 دن کے علاوہ یہ پورے سال روزہ رکھتی ہے. اللہ کے رسول 365 میں 360 یہ روزہ رکھتی ہے. اور میں کسان آدمی ہوں، دوپہر میں کھیتی سے آتا ہوں، مجھے اس کی خدمت کی ضرورت پڑتی اور یہ روزہ سے ہوتی ہے، اس لیے میں اس کا روزہ توڑوا دیتا ہوں. تب حضور نے صفوان کی بیوی سے کہا صفوان کی بیوی رات میں عبادت کرو لیکن کم کرو اور اپنے شوہر کے خدمت کا خیال کرو، اور رمضان کا روزہ رکھو. رمضان کے علاوہ 11 مہینے میں اگر تمہیں روزہ رکھنا ہے تو پہلے شوہر سے اجازت لے لو. بغیر شوہر کی اجازت کے نفلی روزہ رکھنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے. میرے نبی نے یہ فرمایا. جب صفوان کی بیوی لاجواب ہو گئیں تو کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ فجر نہیں پڑھتے، فجر میں سوتے رہتے. شکایت کی اور بڑھ کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صفوان فجر نہیں پڑھتے؟ کہا اللہ کے رسول میں کسان آدمی ہوں، کبھی کبھی رات میں پانی لگا کر آتا ہوں، صبح میری آنکھ لگ جاتی تو نہیں اٹھ پاتا. تو حضور نے فرمایا جب آنکھ کھلا کرے تو پڑھ لیا کرو، وقت رہے تو ادا پڑھو، وقت نہ رہے تو قضا پڑھ لو. اب یہاں پر غور کرو میرے بھائی. ایک تو ہماری بچیاں، ہماری ماں بہنیں جو بیٹھی ہیں وہ سوچیں کہ کیسی صفوان کی بیوی تھی کہ سال میں پورا سال روزہ اور رات میں نماز عشاء کے بعد 2 رکعت کی نیت باندھتی اور پوری رات تلاوت قرآن کرتی. اور آج ہماری ماں بہنیں اس سے محروم ہیں. اگر کہو نماز کے لیے تو کہیں ماں صاحب ہم جانتے نہیں ہیں، نہ تحیات جانے، نہ درود شریف جانے، نہ الحمد جانے. اگر کہوں رت جگہ میں یہاں پائے جائیں ڈھول تو پوری رات گم کاؤں. اللہ جانے کہاں سے کہانی یاد کے لیے تھے. اب ایسے کلمہ یاد کراؤ، کہو لا الہ الا اللہ تو للہ زبانیں نہ تری ہیں کہ کہوں یاد نہ ہوئی جائے. اے میری بہن بیٹیوں ذرا غور کرو، کتنی کمی ہمارے آپ کے اندر، کیسے ہم ان کو منہ دکھائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آج دیکھا جاتا ہے اگر مولوی مولانا کہوں فجر چھٹ گئے تو گاؤں بھر رکا بتائیں. امام صاحب مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں اور اگر کہوں فجر چھٹ گئے تو پورے نمازی مسجد سے نکل کے امام کے گھر آ جائیے. ارے نبی کریم نے حضرت صفوان کو کچھ کہا نہیں تھا، بلکہ یہی کہا تھا جب آنکھ کھلے تو نماز پڑھ لیا کرو. اس لیے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو شریعت کا حکم اس سے اٹھ جاتا.
اب سو رہا ہے اور نماز چلی گئی تو مواخذہ نہیں، لیکن اگر ہاں جاگت ہے اور کاہل بنا پڑا ہے، بہت سے لوگ رجے میں لپٹے رہتے ہیں، جانو سنت ہے، سلامو سنت ہے، لیکن اٹھت نہیں ہے، کاہل ہوتے بہت سے، کاہلوں کی کوئی کمی ہے؟